نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی. یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی، یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابیکم ابراہیم، میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ نہیں فرمایا. جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے. یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے، جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے پہلے آ جائیں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے. بکرا، چھترا، دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو بل اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے کہ 1 سال کا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے، اتنا کمزور جانور نہ ہو. اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہوں، ایسا نقص جو واضح ہو. بکرا 1 سال کا، گائیں اور بھینس یہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے. تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں. پنجابی کی شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں. یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں. جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی، کبھی حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو. لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال قربانی دی. اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے، پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے، پہلے میں نے. انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا، یہاں بھی وہاں بھی زندہ. 63 اونٹ ذبح کیے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7. اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی ہر سال. اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، ہر سال یہاں قربانی. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے. میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ؟ تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے. اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، خادم ہوں. حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے. 2 قربانیاں. مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی. حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2. ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کوئی شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے. اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے. کہتے نہیں یہاں مشکل ہے. او خدا کے بندے، اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا. قربانی مال کے نصاب پہ ہے. کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں، خوبصورت جانور لائیں. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے نصیحت ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی. میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے. کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے. یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں گا. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے اور اس کا وجود، اس کا دل، اس کی روح، ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں ہے. جس طرح یہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آیا ہے، اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح انسان چاہے اس طرح اس کے اوقات گزریں. محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اس کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی میں تمام موسم رکھے ہیں. بچپن کا موسم، جوانی کی بہار، بڑھاپے کے اوقات، اپنوں کا ملنا، اپنوں کا بچھڑنا، شادیوں کی خوشیاں اور جنازوں کے غم، یہ سارا کچھ انسانی زندگی کا حصہ ہے. لیکن انسان چونکہ طبعی طور پر کمزور ہوتا ہے، اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت ساری جگہوں پہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے، تو یہ کرتا یہ ہے کہ جس
تسلی کے ساتھ خوشی کو قبول کرتا ہے، اسی طرح کھلے دل کے ساتھ غم کو قبول نہیں کرتا۔ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، حالانکہ من چاہی زندگی تکلیف کا باعث ہوتی ہے، رب چاہی زندگی انسان کو سکون عطا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آزمائشیں رکھی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو قبول کرتا ہے، اسی طرح اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی کھلے دل سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ بات درست ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان پر کچھ مصیبتیں وہ آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں۔ بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ اور رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ۔ اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے، تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب پھر جو میری رضا پہ صبر کریں انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دے۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی بھی۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو، اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی۔ قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان مصائب میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے، پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجائیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں، رب کریم کو منایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے، اور کیا خوبصورت لفظ انہوں نے ترتیب دیے تھے، عرض کرتے تھے مالک پہلے ہم تیری بارگاہ میں محبوب پاک کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری وصال کیا ہے تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو اے اللہ تو مہربانی فرما، اپنے محبوب کے چچا کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما۔ تو بس حضرت عمر نے وہ دعا مانگی، حضرت عباس کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اچھا پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث صحیح میں ملتی ہیں۔ ایک نوجوان نے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں، تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ وہ کہتے ہیں ابھی محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی۔ پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے، تو وہ پھر حاضر ہوئے
عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہیں۔ تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اپنا فضل نصیب فرما، مہربانی فرما۔ کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر۔ تو کہتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر اب ایک اور دور آ گیا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس پہ کومنٹس کریں گے، اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پہلے دعا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے بڑا خوبصورت کام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، مجبوری میں ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک، قدرتوں کا مالک تو تو ہے، ہر چیز تو تیرے دست کرم میں ہے، اور تو کریم اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا، رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے، اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے، اس لیے مالک تو کرم فرما، اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئیں۔ جن دنوں قحط آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں، ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا، نئے ماڈل کے موبائل خریدنا، یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو۔ عجیب بات ہے نا، عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں، اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی، اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے، اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے، پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں، تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، روٹی دا دکھ نہ پوچھو، یہ روٹی بندہ کھا جاندی جی، روٹی بندہ کھا جاندی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے نکلو۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن، کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے، اور حضور نے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا تو سارا جسم اس کا کرب محسوس کرتا ہے، یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی، پورا وجود اس کا کرب، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا ہے میں نے نہیں چل کے جانا، یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے، دانت جانے اس کا کام جانے؟ ایسا ہوتا نہیں۔ دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پتہ کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے، پھر آپ کی زبان ہلتی ہے، معلومات کرتی ہے، پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے ہیں، اور پھر آپ اپنے دل سے ما فی ضمیر وہاں بیان کرتے ہیں، پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو، سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو باقی سارے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں، سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، گھر بار پیچھے رہ گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئیں، کاروبار پیچھے رہ گئے،
हुजूर ने फरमाया तुम भाई हो। लेकिन वो सहाबा थे ना, उन्होंने भाई भाई अपने आप को सिर्फ तकरीरों में नहीं समझा था, उन्होंने अपने आप को भाई भाई सिर्फ महफिलों के नारों में नहीं समझा था, उन्होंने अपने आप को भाई भाई सिर्फ अदीब शायर की शायरी में नहीं समझा था, वो मन से उनकी आवाजें आती थी हम सचमुच के भाई हैं। उन्होंने तय कर लिया था कि हम भाई हैं। लिहाजा जब हुजूर ने कहा ना आप तुम्हारे भाई वहां से हिजरत करके आए हैं तो इनकी मदद करो, तो फिर उन्होंने सही वाला भाई समझा, धागा रख के अपना घर तकसीम करके आधा अपने भाई को दिया, कारोबार बांट के अपने भाई को दिया। जिसके पास 4 ऊंट थे उसने 2 अपने भाई को दे दिए। चलते कारोबारों में भाइयों को शरीक बना लिया। उन्होंने उन्हें इस तरह करके रखा कि फिर वो जो मुहाजिर थे वो मुहाजिर रहे ही नहीं। उन्हें यूं लगा कि हम तो एक घर से अपने दूसरे घर में शिफ्ट हुए, उन्हें किसी जगह भी कोई तकलीफ नहीं आई। लेकिन अमीर आदमी गरीब को भाई समझने को तैयार होता नहीं, तगड़ा बंदा छोटे के करीब जाने के लिए राजी होता नहीं। जब तक वो खास ज़ेन न बने जो ज़ेन हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, उतनी देर तक इंसान उस मकाम तक पहुंच नहीं सकता जहां वो अपने भाई के लिए खैर का मामला करे। तो एक तो ये कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, उन लोगों को अपना भाई जानना चाहिए। चौथी बात, इस्लाम के अंदर ना हर जी रूह के साथ नेकी करने का अजर है, हर तर जिगर वाले के साथ नेकी करने का सवाब है। इस्लाम के अंदर जो तर जिगर रखता है, जिसके वजूद में रूह है, उससे नेकी करें अजर मिलेगा। सही हदीस में मौजूद है ना, और मेरा ख्याल है आप सबको वो हदीस आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारी ज़िंदगी गुनाह करने वाली औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो रब ने बख्शिश फरमा दी। कुत्ता हलाल जानवर भी नहीं, कुत्ते को पानी पिलाया, सारी ज़िंदगी के गुनाह थे, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। कोई भी तर जिगर वाला हो, आप मुझे बताइए एक कुत्ते को पानी पिलाने से रब माफ़ करता है, तो अगर वो किसी इंसान की खिदमत करे, और निरा इंसान नहीं मुसलमान, और निरा मुसलमान नहीं मदीने वाले का गुलाम, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, उसके साथ नेकी करने से अल्लाह कितना अजर अता फरमाएगा। तो अजीज भाई, मखलूक खुदा से जब लोग प्यार करते हैं, जब लोग मोहब्बत करते हैं, और जब हमारे दिल नरम, हमें ना मादा परस्त बनाया गया है कुछ अरसे से, हमारा ज़हन बना दिया गया, और ये ढेर सारे लोग हैं जो तकसीम करते हैं ज़हनों को, ढेर सारे लोग, इसमें बाद मजहबी लोग भी शामिल हैं इल्ला माशाल्लाह, जो ज़हन तकसीम करते हैं, छोटी छोटी अपने लालच के लिए लोगों को एक दूसरे से दूर करते हैं। ये तकसीम कार हमारा आम हिस्सा है, आम जोज़ है। याद रखना, जब कौमें मादा परस्त हो जाती हैं ना, जब वो हर चीज़ को पैसे में तोलती हैं और पहले अपना नफ़ा देखती हैं, फिर वो माशरा इंसानों का माशरा नहीं रहता, वो ताजरों का माशरा होता है। वहाँ हर चीज़ सेल होती है, बेची जाती है। दोस्तों, कल्बी तौर पर जब दिलों में गुंजाइश होती है, जब हमारे दिलों में वुसअत होती है, जब हमें प्यार करना आता है, 2 आदमियों का खाना 3 आदमी खा सकते हैं। शर्त यह है कि वो तीसरे को बिठाने की वुसअत रखते हों। 4 आदमियों का खाना 5 आदमी खा सकते हैं, शर्त यह है कि उनके दिलों में गुंजाइश मौजूद हो। याद रखना, एक छत के नीचे एक ही घर के अंदर 4-5 खानदान गुजारा कर सकते हैं, शर्त यह है कि उनके दिलों में गुंजाइश मौजूद हो। शर्त यह है कि वो कल्बी कैफियत वही रख। लेकिन हमें ना कुछ मस्त सा कर दिया गया है अपनी अपनी दुनियादारी में, कुछ महव से हैं, कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया, मुझे क्या लेने दें मुझे। मजहबी लोग भी इतने इतने लाख की महफिल नात, इतने इतने लाख का उर्स, इतने इतने लाख की फलानी शय। और खुदा के बंदो, कुछ देर के लिए छोड़ लो, कुछ देर के लिए मेहरबानी कर लो, और देखो तो सही ज़रूरत किस चीज़ की ज़्यादा है। चलो कोई तो गुंजाइश पैदा करो ज़िंदगी में, कहीं किसी एक चीज़ को रोक लो। मुस्तहब का और वाजिब का फ़र्क ही नहीं समझते। इकबाल कहने लगे, ये किसी शौख ने लिख दिया ये जुमला मेहराब मस्जिद पर, कि ये नादा गिर पड़े सजदे में जब वक्ते क़याम आया। वक्त तो क़याम का था, तुम सजदों में हो, उठने का टाइम था, लोगों की मदद करने का वक्त था, और तुम अभी भी अपने खतमात शरीफ में उलझे हुए हो। कुल 10वां चेलम मुस्तहब है, 2 आदमी बैठ के ख़त्म दिला ले, हो जाता है। ये बाकी का लाखों रुपए का माल उन जगहों पे पहुंचाया जाए जहां जरूरत है। महफिल नात आपके मोहल्ले का नौजवान भी नात पढ़ सकता है, मकामी खतीब को भी तकरीर आती है, हर जुमे करता है, और बड़े काम है करने वाले। लेकिन वो बस ठीक है, हम जहां लग गए वहां से हिलने को तैयार ही नहीं, एक मखसूस सा मिजाज बना लिया, उससे बाहर आना ही नहीं चाहते, पसंद ही नहीं करते। तो अपनी जिंदगी के अंदर वुसअत पैदा करें,
اپنے دل میں وسعت پیدا کریں. یاد رکھیں جب بندہ کسی کے بچوں کا سوچتا ہے تو اللہ اس کے بچوں پر فضل فرماتا ہے. جب انسان کسی کا گھر آباد کرتا ہے رب اس کا گھر آباد کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے تو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جا, تیرا ذاتی کوئی کام رب روکنے نہیں دے گا, وہ سارے تیرے کام ہوتے رہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تگڑی تقریروں سے لوگوں کو قریب کر لیں گے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے محفلوں کے تو لوگوں کو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں حساب صرف نمازوں کا ہونا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حساب صرف ہم سے سجدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ بھی سوال ہوگا. یہ بھی صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے, صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رب فرمائے گا او بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی, میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا, کپڑوں کی حاجت تھی تو لے کے نہیں آیا, میں بیمار تھا تو نے تیمارداری نہیں کری. مالک تو کھانے سے پاک, پینے سے پاک, پہننے سے پاک, بیماری سے پاک. تو رب کریم فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا, وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا, وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کچھ نہ تھوڑا سا اپنے دلوں میں وہ کیا بات کی تھی ساگر نے, اس نے کہا تھا کہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر, او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. یہ جو غم حیات کے مارے ہیں ان کا احترام کرو. 100 گھر تھا مدینہ شریف میں, امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے. ہمارے ہاں بھی لوگ افطاری کراتے ہیں, سیاسی افطاری رمضان میں, سیاسی افطاریاں جن سے ہمیں کام نہیں پڑتا, جن سے ہمیں کل کو کام نکلوانا ہوتا ہے ان کی روٹی پکائی جاتی ہے. سیاسی ولیمے, سیاسی دعوتیں, سیاسی لوگوں کے اجتماعات, وی آئی پیز کے لنگر, یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے, یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعنت اس دعوت پر جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے, وہ تو ملعون دعوت ہے. 100 گھر پورا تھا مدینہ منورہ میں جس میں 3 وقت کا کھانا, بچوں کے کپڑے, اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو دوائیاں, اور دے کون جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک نقاب پوش آتا تھا دروازے پہ دے جاتا تھا, نام پوچھتے تھے تو ناراض ہو جاتا تھا. اور یہ ایک دن کام نہیں ہوا, سالوں یہ کام جاری رہا, پتہ ہی کوئی نہیں کون دے جاتا ہے, کوئی خبر ہی نہیں. پھر اچانک 2-3 دن ہو گئے وہ لنگر آنا بند ہوا, وہ اخراجات اٹھانے ختم ہوئے. اب لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ کھانا تیرے گھر بھی نہیں آیا, تیرے گھر بھی نہیں آیا, پتہ کرو کب سے نہیں آیا, پتہ کرو کب سے نہیں آیا. تو طے ہو گیا جب لوگوں نے تاریخیں لگانی شروع کی, ایک دوسرے کے ساتھ ملانی شروع کی, تو 18 محرم سے میرے گھر نہیں آیا. ہاں ہمارے ہاں بھی 18 محرم سے نہیں آیا, پتہ کرو, تحقیق کرو. پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے. سیدہ پاک کا یہ شہزادہ امام حسین کا کربلا میں بچ جانے والا یہ جانشین, ایک 100 گھروں میں اور تھوڑی سی آبادی, 100 گھروں میں 2 وقت کھانا اور اپنے کندھے پہ توڑا رکھ کے, لنگر کی بوری رکھ کے پہنچا کے آتے, اور چہرے پہ نقاب ہوتا. کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو ناراض ہو جاتے. 100 گھروں میں کھانا جاتا. ان کے وصال کے بعد جب غسل دیا جا رہا تھا تو موٹے موٹے نشان تھے کمر پہ. لوگوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو فرمانے لگے میرے والد اپنے کندھوں پہ تھیلے رکھ کے آخر عمر تک گھروں میں پہنچا کے آتے رہے. لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں نہیں جاتے تھے, آپ جوان تھے. تو آپ کے شہزادے کہنے لگے میں کہتا تھا ابا جی سے کہ میں نہ چلا جاؤں, تو فرماتے تھے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا, میں تیرے سامنے پردہ نہیں کھول سکتا, یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے. اس چپکے کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتے.